یہی وہ اصول ہے جس میں کامل خوشی چھپی ہوئی ہے، لہذا تڑپ کو اپنے اندر اجاگر کیجیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ دماغ جتنا زیادہ ایکٹیو ہوگا، جتنا زیادہ فاسٹ ہوگا، اتنا ہی بہتر کام کرے گا۔ ہر مسئلے کا حل نکال لے گا دماغ آپ کا۔ اگر وہ صبح شام مصروف رہنے کا عادی ہے تو وہ ہر چیز کا توڑ کر لے گا، لیکن اگر اس کو محنت کی عادت نہیں تو بوریت اس کا حق ہے۔ یہ دماغ میں کوالٹی ہے، دماغ کو جتنا استعمال کریں گے وہ کھلتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، جہاں اس کو روک دیں گے وہ بالکل نیرو ہوتا چلا جائے گا۔ ایک جگہ پر رکے رہنے سے تو مٹی بھی گھبراتی ہے اور اپنا ٹھکانہ بدلتی رہتی ہے، تو پھر مٹی سے جنم لینے والا کیوں نہ گھبرائے جو فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے۔ زندگی اسے مایوس کر دیتی ہے اور اپنے قریب سے دھتکار دیتی ہے۔ حرکت کرتے رہیں، جتنا آپ اس کے لیے بے قرار ہوں گے زندگی بھی بے قرار ہو کر آپ کی باہوں میں آ گرے گی۔ یہی وہ اصول ہے جس میں کامل خوشی چھپی ہوئی ہے، لہذا تڑپ کو اپنے اندر اجاگر کیجیے۔ طلاق کا رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جدھر دیکھیں شادی ہوئی اور شادی کے 3 مہینے کے اندر اندر طلاق۔ اب تو 90% طلاقیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا؟ بات نہ ماننا۔ وجہ کیا؟ غصہ۔ وجہ کیا؟ کہیں نہ کہیں ماں باپ خود سے اپنے بچوں کی طلاق کروا دیتے ہیں۔ بھارتی اداکاروں میں طلاق کا رجحان اتنی سپیڈ سے بڑھ گیا کہ بھارت کے اداکار طلاقیں دینے پر خوشیاں محسوس کرنے لگ پڑے۔ اب تو ایک اور جگہ میں نے دیکھا کہ طلاق کے بعد ایک خاتون نے پارٹی کا اہتمام کیا۔ طلاق کے بعد ایک فیملی نے اپنی بیٹی کی طلاق کے بعد بہت بڑے فنکشنز کا اہتمام کیا۔ ایک عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بالی ووڈ میں اداکار رتک روشن اور ڈیزائنر سوزین خان بچپن کے بہترین دوست تھے۔ اکٹھے کلاس میں رہے، دوستی اچھی رہی، دوستی بڑھتے بڑھتے محبت میں بدل گئی، اور اس محبت کا انجام 2000 میں شادی کی طرف ہوا۔ شادی خوشیوں سے ہوئی اور یہ خوشیوں کو کہیں نہ کہیں نظر لگ گئی۔ بدقسمتی سے یہ شادی 14 سال بعد ختم ہو گئی۔ اتنی لمبی لائف دونوں نے 14 سال زندگی گزاری۔ شروع کے سال محبت میں گزارے، شروع کے سالوں میں وہ دوستی کے دعوے کرتے چلے گئے، لیکن جوں جوں سال بڑھتے چلے گئے دونوں ایک دوسرے پر شک کرتے چلے گئے۔ شک کسی گھر میں داخل ہو جائے تو وہ گھر بچتا نہیں، شک کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اس گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ آخر دونوں ایک دوسرے کو قائل نہ کر پائے۔ 14 سال کی محبت، 14 سال کی شادی، آخر 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد ختم ہو گئی۔ اور یہ شادی اس طرح ختم ہوئی کہ یوں لگا جیسے بالی ووڈ انڈسٹری میں سوگ پڑ گیا۔ رتک روشن اور سوزن خان کی طلاق بالی ووڈ کی مہنگی ترین طلاق ہے، کیونکہ طلاق تو ہو گئی۔ علیحدگی کی صورت میں سوزن کو 380 کروڑ روپے ملے تھے جو اداکار نے ادا کیے، اور اپنی اپنی زندگی میں دونوں مصروف ہو گئے۔ کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ سوزن اپنے ڈیزائنر کا کام چھوڑ دیا، اور کہیں رتک کا بھی دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ایکٹنگ سے پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ بالکل بھی نہیں۔ دونوں اپنی جگہ اپنی زندگیاں پرسکون گزار رہے ہیں، اور 2 بیٹے بھی موجود ہیں، جو کہ بیٹے کبھی والد کے پاس ہوتے ہیں، کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس۔ طلاق کا رجحان اتنا بڑھ چکا ہے کہ بہت ٹاپ خاندان، کپور خاندان کی بیٹی، جو کہ کہیں بھی کبھی سوچا نہ تھا کہ کپور خاندان میں بھی علیحدگیاں ہو سکتی ہیں، تو کپور خاندان بھی طلاق کی طرف بڑھ سکتا ہے۔
کرشمہ کپور اور صنعتکار سنجے کپور نے 2003 میں شادی کی. بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور وہ زمانہ کرشمہ کے عروج کا زمانہ تھا. 2014 میں دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لیں اور یہ کیسی شادی تھی؟ ایک بزنس مین مرد اور ایک ٹاپ کی ایکٹریس 1 سال اکٹھا رہنے کے بعد دونوں میں طلاق ہو گئی. سنجے نے ممبئی میں اور طلاق کے بعد کرشمہ کپور ابھی تک علیحدہ سے زندگی گزار رہے ہیں. ابھی تک ان کی زندگی میں کوئی نہیں آیا اور نہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید مرد ذات اعتبار کے قابل ہی نہیں. اگر وہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کرتی ہیں تو کیا پتا کہ پہلی شادی 1 سال سے زیادہ نہیں چلی. کہیں خوف ہے کہ میری اگلی شادی بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو جائے. اس طرح کرشمہ کپور نے اب مختلف قسم کے ٹی وی شوز میں آنا شروع کر دیا ہے. کرشمہ کے ایکس ہسبینڈ سنجے نے ممبئی میں ایک بہت بڑا گھر اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بھاری رقم کے ساتھ 14 کروڑ روپے کے بانڈز کرشمہ کپور کو دیے تھے جس سے وہ علیحدگی ہو گئی. اسی طرح بہت ٹاپ کے ہیرو سیف علی خان نے اپنی سینئر اداکارہ امرتا سنگھ سے 1991 میں شادی کی. 2 بچے پیدا ہوئے، سارا خان اور ابراہیم خان. سارا آج کل بالی ووڈ کی فلموں کی ٹاپ کی ایکٹریس بن چکی ہیں. وہ امرتا سنگھ اور سیف علی خان کی اولاد ہے اور طلاق کے وقت ایسی طلاق ہوئی کہ اتنی محبت سے شادی کرنے کے بعد 2 بچے پیدا ہونے کے بعد ایسے راستے جدا ہوئے کہ جیسے درمیان میں کوئی اتنی بڑی دیوار آ چکی اور آخر علیحدگی کرنا ہی پڑی. طلاق کے وقت اداکاروں کو 5 کروڑ ملے اور وہ زندگی سے علیحدہ ہو چکے. اسی طرح عامر خان 1986 میں رینا دتا سے شادی کی تھی. دونوں کے 2 بچے ہیں اور 2002 میں جوڑے کے درمیان علیحدگی ہو گئی. طلاق کی صورت میں رینا کو بچوں کی پرورش کے لیے عامر خان نے 50 کروڑ دیے. یہ طلاقیں پیسوں کے ساتھ تو لی جاتی ہیں، پیسے دیے جاؤ، شادی کیے جاؤ، طلاق دے کے ساتھ پیسے دے دو. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا ساتھ ہے؟ یہ کیسی سہاگن ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا تو شادی مت کرو، اور اگر شادی کرنی ہے تو اس کو نبھانا بھی ضروری ہے. اور جب اولاد ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے لیے نہیں جینا، اپنی خوبصورت اولادوں کے لیے جینا ہے.